الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم بزرگ اور دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ احقاف کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں شقی انسان کی اوصاف بیان فرمائی ہیں۔ اس سے پہلی آیات کریمہ میں سعید نیک بخت انسان کی صفات بیان فرمائی، اور ان آیات کریمہ میں بدبخت انسان، شقی انسان کی صفات بیان فرمائی گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے، اللہ کی توحید کے منکر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر ہیں، ان کو ماں باپ ایمان کی دعوت دیتے ہیں، اس کا بھی انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، تو یہ کیسے لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، اولئک الذین حق علیہم القول فی قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کے عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے، عذاب کی بات طے ہو چکی ہے۔ پچھلی امتوں میں ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں جنوں اور انسانوں میں سے، جنوں اور انسانوں سمیت جو گروہ گزرے ہیں پہلی امتوں میں، ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس زمرے میں شامل ہو گئے ہیں جن کے بارے میں عذاب کی بات طے ہو چکی ہے۔ انہم کانوا خاسرین، یقیناً وہ لوگ بہت بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ کافر لوگ، نافرمان لوگ بہت زبردست نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک فرقے کے لیے مختلف درجات ہوں گے ان کے اعمال کے مطابق۔ جو اعمال کیے ہیں، اعمال کی حیثیت سے، اعمال کے مطابق ان کے اپنے اپنے درجات ہوں گے۔ جس طرح انسان کی عقل، شعور، صلاحیت، کردار مختلف ہے، اس طرح ان اعمال کے جو درجات ہوں گے وہ بھی مختلف ہوں گے۔ کچھ اعلیٰ درجات ہوں گے، کچھ درمیانی درجات ہوں گے، کچھ کم درجات ہوں گے، تو درجات مختلف ہوں گے۔ لیکن فرمایا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ عطا فرمائے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اس نے گناہ نہ کیا اور اس کی سزا ملے، گناہ تھوڑا کیا اور سزا زیادہ ملے، نیکی زیادہ کی ہو کم لکھی جائے، کم اجر دیا جائے، وعدے کے خلاف کیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔
جتنے گناہ ہیں ان کی جتنی قرآن و حدیث میں سزا بتائی گئی ہے وہی سزا ملے گی، اس سے زیادہ نہیں ملے گی۔ نیک اعمال جو کیے ہیں کسی عمل کا جو وعدہ کیا گیا اس سے کم اجر نہیں دیا جائے گا، ہاں زیادہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے بڑھا چڑھا کر اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اعمال کی وجہ سے درجات مختلف ہوں گے اور ان کو اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کم نہیں دیا جائے گا، پورا پورا بدلہ آخرت میں دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ عالی میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کافر لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، روم و فارس کے لوگ، ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، عیش و عشرت ہے، اور جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، جو آپ کے پیروکار ہیں، ان پر خوشحالی نہیں ہے، آپ ان کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو خوشحالی عطا فرمائے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو مال و دولت کی فراوانی عطا فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر، کیا آپ کو اس بات میں تردد ہے، شک ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ایمان والوں کو پورا پورا بدلہ عطا نہیں فرمائیں گے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وضاحت فرما دی کہ اصل اجر، اصل انعام جو پورا پورا دیا جائے گا وہ آخرت میں دیا جائے گا، اور وہ ایمان والوں کو دیا جائے گا، مومنوں کو دیا جائے گا۔ تو اس لیے مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے زہد کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ زہد کا مطلب ترک دنیا نہیں ہے، ترک اسباب نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دو، اسباب کو چھوڑ دو، یہ مطلب نہیں ہے۔ زہد کا مطلب یہ ہے کہ اسباب اختیار کریں، اچھا لباس پہنیں، اچھا گھر بنائیں، اچھا کھانا کھائیں، لیکن دنیا میں اتنے منہمک نہ ہو جائیں کہ اللہ بھول جائیں، اللہ کے احکامات بھول جائیں، نماز بھول جائے، اتنے منہمک نہ ہوں، اتنے مشغول نہ ہوں دنیا میں کہ آخرت بھول جائے۔ لیکن دنیا کے اسباب کو استعمال کرتے ہوئے آخرت کو ترجیح دینا، دین کو ترجیح دینا، نیک اعمال کو ترجیح دینا، یہ زہد کے خلاف نہیں ہے، یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور فرمایا کہ اس دن کافر لوگوں کو جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے جہنم کی آگ پر پیش کیا جائے گا، جہنم کے حوالے کیا جائے گا، اور کہا جائے گا اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، کہ تم نے دنیا کی زندگی میں اپنی پاکیزہ چیزیں استعمال کر لی ہیں، آپ نے کھا پی لی ہیں، دنیا کی نعمتیں آپ نے استعمال کر لی ہیں، اور ان سے واستمتعتم بہا، خوب نفع اٹھا لیا ہے، فائدہ اٹھا لیا ہے۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور آج کے دن تو تمہیں ذلت والے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا، جزا دی جائے گی ذلت والے عذاب سے، اس لیے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے، غرور کرتے تھے، وَمِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور تم نافرمانی کرتے تھے، نافرمان قوم تھے، نافرمانی کے عادی تھے، اس لیے آج تمہیں ذلت والا عذاب دیا جائے گا، سزا دی جائے گی، اور تم نے دنیا کی زندگی میں اپنی پاکیزہ چیزیں استعمال کر لی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ کافر لوگ دنیا میں اگر کوئی نیکی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کافروں کی نیکی کو بھی ضائع نہیں فرماتے، کافر کی نیکی کا بھی اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرماتے ہیں، لیکن دنیا میں، آخرت میں نہیں۔ آخرت میں تو کافر کا کوئی حصہ نہیں ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کافر کی نیکی کا بھی بدلہ عطا فرماتے ہیں، نعمتوں کی شکل میں، صحت کی شکل میں،
چونکہ انہوں نے کیے ہی دنیا کے لیے ہیں۔ کافر جو دنیا میں نیکی کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، رفع عامہ کے کام کرتے ہیں، سکول بناتے ہیں، ہسپتالیں بناتے ہیں اور بہت سارے کام کرتے ہیں لوگوں کی خیر خواہی کے لیے، تو یہ بھی اچھے کام ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ دنیا میں بدلہ دے دیتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں صحت مل جائے، صحت مل جاتی ہے، دنیاوی ترقی مل جائے، مل جاتی ہے، شہرت ہو جائے، ہو جاتی ہے، ہم سے کوئی تکلیف دور ہو جائے، ہو جاتی ہے۔ تو ان کی نیکی کے جو کام ہیں انہوں نے کیے ہی دنیا کے مفاد کے لیے، وہ ان کو مل جاتا ہے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ مومن کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو نیک اعمال کا دنیا میں بھی اچھا بدلہ عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں تو بہت پورا بدلہ عطا فرمائیں۔ یہ مومن کی شان ہے۔ کافر کی بدبختی یہ ہے کہ آخرت میں کافر کو کوئی حصہ نہیں ہوگا، آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ملے گا، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کافر قیامت کے دن کہیں گے یا اللہ ہم کافر ہیں، جہنمی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے دنیا میں اچھے اعمال بھی کیے تھے، خیر خواہی کے کام کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ نے اگر خیر خواہی کے اچھے عمل کیے تھے تو ان کا بدلہ بھی آپ کو مل چکا ہے۔ یہی مطلب ہے قرآن کریم کی اس آیت کا کہ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ تم نے دنیا کی زندگی میں مزے اڑا لیے، دنیا کی زندگی میں نعمتیں استعمال کر کے مزے اڑا لیے ہیں اور تم نے ان سے خوب فائدہ اٹھا لیا ہے، تو تمہیں دنیا میں بدلہ مل چکا ہے۔ آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت ہے ایمان والوں کے لیے، مومنوں کے لیے اللہ نے آخرت بنائی، پورا بدلہ ملے گا اور اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کر انعامات عطا فرمائیں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔